کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن خاص لوگوں کو اپنا دوست بنایا تھا، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرینڈ سرکل کیسا تھا؟ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے انہی لوگوں کو اپنا قریبی دوست بنایا تھا جو پاکیزہ اخلاق، بلند رتبہ، عالی منزلت اور معاشرے کے باوقار لوگ تھے۔ حضور نبی کریم کے پہلے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے معزز قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، انتہائی سنجیدہ، تجارت پیشہ اور باوقار انسان، جنہوں نے عمر بھر آپ کا ساتھ نبھایا۔ دوسرے دوست حضرت حکیم ابن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، عمر میں آپ سے 5 سال بڑے تھے۔ یہ عرب کے پارلیمنٹ ہال دارالندوہ کے اونر تھے اور حجاج کی خدمت و مہمان نوازی یعنی منصب رفادہ کے ذمہ دار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دوست زماد ابن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیشے کے اعتبار سے طبیب، سرجن اور جراح اور میڈیکل فیلڈ میں لوگوں کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ حضور نبی کریم کے چوتھے دوست قیس ابن سائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ کے بچپن کے کاروباری پارٹنر بھی تھے، جو حضور نبی کریم کے کاروبار کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو صاف اور شفاف رکھتے تھے، کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور کبھی بھی بد معالجی نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی یہ فہرست اور ان دوستوں کے یہ فیچر اور خوبیاں نوجوانوں کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے چند انتہائی اہم سبق رکھتی ہیں۔ پہلا سبق بری صحبت سے پرہیز کرنا۔ یہ فہرست ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بری صحبت، منفی لوگوں اور برے ماحول سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ دوسرا سبق اولاد کی تربیت اور ان کے دوستوں پر نظر رکھنا۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو بری صحبت سے بچائیں اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے: صحبت تالے ترا تالے کنند، صحبت سالے ترا سالے کنند، کہ برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے برے بن جاؤ گے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیکی اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ اگر یہ میسج اچھا لگا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور پلیٹ فارم کو لائک، سبسکرائب، فالو کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔